اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط الہدایہ آنی الاسلام الذی من علینا اذ نور قلوبنا بنورہ القرآن الصلاۃ والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والاکرام والاحسان۔ بلند آواز نال پڑھو، الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین۔ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو تازہ شباب دیتے ہیں۔ غفلت نہ کر، پڑھ لے درود ان پر، خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ محبت کے ساتھ درود السلام کے نذرانہ نبی علیہ السلام کی ذات پر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیہ۔ یا رب سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ جل جلالہ وہم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب فخر موجودات زینت بدم کائنات حامی بے کساں سرور سروران نبی کے بدام، اللہ کے پیاری امت کے سہارے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود السلام اور گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام صدر محفل زینت محفل استادی و استاد العلماء جگر گوشہ بابا جی صاحب پرزئی شریف حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ قاری محمد اکرام الحق صاحب مدد اللہ اور دیگر علماء کرام، سادات کرام، سناہانان رسول اور اس قدیم مسجد کے رہنے والے نمازی اور دیگر حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے، میں دیکھ رہا ہوں کافی تعداد کے اندر ہمارے کالو گاؤں سے دیگر قریب گاؤں سے لانے والے محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کی آمد ہے، اور اس آمد کی خوشی کے اندر ہر مومن مسلمان جس کے دل کے اندر محبت رسول ہے، عشق رسول کی شمع روشن ہے جس کے دل کے اندر، وہ چاہے جدھر بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جب بھی اس کے کانوں پر آواز پڑتی ہے کہ آج میلاد کی محفل ہے، وہ بغیر دعوت کے بھی یہاں تشریف لے آتا ہے۔ عاشق رسول، محبت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کبھی دعوت کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ جہاں سے بھی حضور کے ذکر کی محفل کی خبر مل جائے فوراً اس محفل کے اندر تشریف فرما ہو جاتا ہے۔ تو یہی اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں کی اور میلاد والوں کی عادت ہونی چاہیے کہ یہ مہینہ چونکہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتے ہی سنیوں کی بہاریں شروع ہو جاتی ہیں، سنیوں کے لیے نیکیاں کمانے کی،
رسول اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، رسول اللہ کی نگاہ حاصل کرنے کے لیے یہ مہینہ سنیوں کے لیے بڑا بہترین مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی شبوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے اندر گزرتی ہے، ان کی راتیں بھی حضور کے ذکر کے اندر گزرتی ہیں۔ اور میلاد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد جو ہے ایمان والوں کی قسمت کے اندر لکھا ہوا ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان ثابت رکھا ہے، ایمان کامل رکھا ہے، ان کے لیے اللہ نے اس عظیم برکت والی محفل کو اور اس عظیم کام کو اللہ نے ان کی قسمت کے اندر لکھ دیا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، صحابہ نے منایا یا نہیں منایا؟ دلائل بڑے دیتے ہیں علماء، قرآن و حدیث کے بڑے بڑے دلائل ہیں، بڑی بڑی جو ہے معتبر کتب کے اندر حوالہ جات موجود ہیں، لیکن جو انسان ناقص عقل سے بات کرے اس کو اسی کے مطابق جواب دیا جائے کہ بھائی ہمیں کتابوں کی نہیں، ہمیں حوالوں کی نہیں، ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول اللہ سے سچی چاہت ہے، ہمارے دل کے اندر حضور کا سچا پیار ہے۔ اور جب شمع روشن ہو تو پروانہ یہ نہیں دیکھتا کہ لکھا کہاں ہے، جب پھول کھلا ہوا ہو تو بلبل یہ نہیں دیکھتی کہ کہاں لکھا ہے، جائز ہے کہ یا نہیں جائز۔ جب ذکر رسول ہو رہا ہو، جب رسول اللہ کی محفل ہو رہی ہو، رسول اللہ کے میلاد کی محفل ہو رہی ہو، اور جس کے دل کے اندر محبت رسول ہو، عشق رسول ہو، اور جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کی سانسیں رسول اللہ کی محبت کے اندر گزرتی ہو، وہ کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد منانا جائز ہے کہ یا نہیں جائز۔ دیوانہ وار جھوم کر کے دیتا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا مرحبا۔ یا رسول اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، ہماری قابلیت نہیں تھی، ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ ہم آپ کے امتی بننے کے قابل ہوتے۔ یا رسول اللہ اللہ نے بڑا کرم فرما دیا، اللہ نے آپ جیسا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، ہم تو ساری زندگی ہر سانس آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں، پھر بھی اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میلاد منانے والوں، اس میلاد والے آقا نے جب اس دنیا کے اندر اپنا مبارک قدم رکھا، اس دنیا کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا دنیا والوں اس ماں کی خدمت کر لو، ماں کی خدمت اللہ کا حکم بھی ہے، اور اس ماں کی خدمت سے اللہ تمہیں جنت بھی عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا فرما دے گا۔ اور دوسری بات، جس میلاد والے نبی کی آمد سے بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، آپ کی آمد سے قبل بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت داہیہ کلبی مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 اپنی بیٹیوں کو دفن کیا ہے، ایمان لانے سے پہلے 70 بیٹیوں کو انہوں نے دفن کیا۔ لیکن جب ایمان لائے، جس میلاد والے نبی کی آمد سے بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، آپ کی آمد سے قبل بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت داہیہ کلبی مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 اپنی بیٹیوں کو دفن کیا ہے، ایمان لانے سے پہلے 70 بیٹیوں کو انہوں نے دفن کیا۔ لیکن جب ایمان لائے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، زندہ ان کو گڑے میں ڈال کر اوپر سے ان کے مٹی ڈال دیا کرتی تھی۔ لیکن سامعین مکرم، جب میرے اور تیرے میلاد والے آقا اس دنیا کے اندر تشریف لائے، غمخوار آقا اس دنیا کے اندر تشریف لائے، فرمایا دنیا والوں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، اور فرمایا جس نے بیٹی کو پالا، بیٹی کی پرورش کی،
فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، ایک روایت کے اندر آتا ہے 1 بیٹی بھی ہو، فرمایا اس نے اس کی پرورش کی اس کی صحیح طریقے سے، جس طرح والدین کا حق ہوتا ہے اس کی پرورش کر کے اس کی شادی کر لی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، صحابہ سن لو، قیامت کا دن ہوگا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں، جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس کے اندر قریب ہیں۔ فرمایا یہ بیٹیاں زندہ در غور کرنے کے لیے نہیں ہوتی، فرمایا یہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت بن کے آتی ہیں، اللہ کی رحمت بن کے آتی ہیں، قیامت کے دن میرا ساتھی بنانے کے لیے آتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس میلاد والے آقا کا میلاد منائیں جس نے آ کر کے ہمیں ماں کے حقوق بھی بتا دیے اور بیٹیوں کے حقوق بھی بتا دیے۔ اور وہ میلاد والے آقا، رحمت والے آقا، پہلی امتوں کے اندر جب وہ گناہ کرتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس وقت اس دنیا کائنات کے اندر آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کے حقوق ہمارے لیے مقرر فرما دیا، ماں کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق۔ اور جس وقت پہلی امتیں تھیں وہ گناہ کرتی تھیں، اللہ ان پر مختلف قسم کے عذاب لے آتا تھا۔ قرآن کے یہی مضمون ہے، یہی عنوان ہے، یا تو اس کے اندر توحید کا بیان ہے یا رسالت کا بیان ہے، یا پچھلی امتوں کے اللہ نے قصے بیان فرمائے ہیں۔ 500 تقریباً فقہاء نے لکھا ہے کہ 500 آیات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ نے احکام نازل فرمائے ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو عبرت کے لیے، قیامت تک کی امت کے لیے عبرت چھوڑی ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر پچھلی امتوں کے عذاب ذکر کیے، جب وہ گناہ کرتے تھے، جب وہ نعوذ باللہ شراب پیتے، زنا کرتے، بدکاری کرتے، نبیوں کی بات نہ مانتے، اللہ ان پر عذاب نازل فرماتا۔ کبھی فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، فرمایا ہم ان پر نوکیلے پتھر برساتے، ہم نے ان پر نوکیلے پتھر برسائے۔ اور کبھی وہ گناہ کرتے تو فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ ان کو زمین کے اندر دسا دیتا تھا جب وہ بدکاری کرتے، جب وہ گناہ کرتے، جب وہ جوا کھیلتے، جب وہ شراب پیتے، اللہ ان کو زمین کے اندر زندہ جو ہے دسا دیتا تھا۔ اور کبھی فرمایا وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب وہ اللہ کا حکم نہ مانتے، نبی کا حکم نہ مانتے، اللہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیتا۔ تو بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، آج کیا اس امت کے اندر وہ گناہ باقی نہیں ہے؟ زنا باقی نہیں ہے، شراب، جوا، بڑے سے بڑا گناہ آج اس امت کے اندر باقی ہے یا نہیں؟ لیکن پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں اور ان پر عذاب آ جاتا، ان کا وہ گناہ دنیا پر ظاہر ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں کہ وہ پردہ پوش، لوگوں کے پردوں پر، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات جب اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے، جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ نے حکم نازل فرما دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ اس دنیا کائنات کے اندر موجود ہیں، جب تک آپ کی رحمت موجود ہے، جب تک یہ دنیا، یہ زمین آپ کے مبارک جسم معطر سے معمور اور محجون ہے، فرما اس وقت تک اللہ اس امت پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں فرمائے۔ تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ اس کریم آقا کا صدقہ ہے جن کی ولادت اللہ نے 12 ربیع الاول، ماہ ربیع الاول کے اندر فرمائی، جن کا میں اور تو میلاد مناتے ہیں، جن کی ولادت کے تذکرے میں اور تو کرتا ہوں، جن کی ولادت کی خوشی کے اندر ہم گھروں کو بھی سجاتے ہیں، گلیوں کو بھی سجاتے ہیں، بازاروں کو بھی سجاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 12 ربیع الاول کو اپنے جسم کو بھی سجاتے ہیں۔ سامعین مکرم، کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہو، نور علی نور بن جائے اگر ہم گھروں کو بھی سجائیں، گلیوں کو بھی سجائیں، بازاروں کو بھی سجائیں، مسجدوں کو بھی سجائیں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق دے ہم دل کو سجانے والے بھی بن جائیں، دل سے بھی حسد نکال دیں، دل سے بھی کینہ نکال دیں، دل سے بھی برائی کی طرف میلان نکال لیں،
دل کو بھی پاکیزہ کر لیں، جس طرح ظاہر کو پاکیزہ کرتے ہیں اللہ کرے اس طرح باطن کو بھی پاکیزہ کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر کتنی زندگی آپ نے گزاری؟ 63 سال آپ نے گزاری ہے۔ کتنے سال آپ نے گزارے ہیں؟ 63 سال آپ نے مبارک زندگی گزاری ہے، اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ نے عظیم سے عظیم بنایا ہے۔ سالوں کے اندر مہینے، مہینوں کے اندر ہفتے، ہفتوں کے اندر دن، دنوں کے اندر گھنٹے، گھنٹوں کے اندر منٹ، منٹوں کے اندر سیکنڈ، ہر سیکنڈ حضور کی جو زندگی تھے اللہ نے عظیم سے عظیم بنائی ہے۔ وہ کیسے عظیم بنائی ہے؟ آپ کی زندگی عظیم ہی تھی تو اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، اے محبوب مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے، آپ کی زندگی کی قسم ہے۔ علامہ امام راضی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر رسول اللہ کے علاوہ کسی انسان کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، کسی بھی انسان کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی۔ دنیا میں جتنے بھی انسانیات آئیں، نبی آئے، رسول آئے، اولیاء آئے، اللہ نے کسی انسان کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی۔ اگر قسم اٹھائیے تو اپنے محبوب کی زندگی کی قسم اٹھائیے کہ محبوب مجھے آپ کی زندگی کی قسم۔ اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں نا کہ محبوب آقا کی ساری زندگی معطر ہے، پاکیزہ ہے، اور ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ نے آپ کی ساری زندگی کو معطر بنا دیا کیونکہ آپ کی زندگی کی قسم اٹھا دی، اور صرف آپ کی زندگی کی نہیں بلکہ جس چیز کو کریم آقا سے نسبت ہو گئی اللہ نے اس دنیا کے اندر اس کی قسم اٹھا دی ہے۔ زندہ باد۔ حاضرین و سامعین، آج ذہنوں کے اندر یہ سوال دوڑایا جاتا ہے، جب انٹرنیٹ کا دور آ چکا ہے، ہر انسان اپنے آپ سے مسئلے نکالنا شروع ہو چکا ہے اور خود سے مفتی بننا شروع ہو، وہ بھی دنیا کے اندر ان کی بھی ولادت ہوئی، ہم بھی اسی طرح آئے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کرتا ہے، شیطان کی اولاد میں سے ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرشتہ جب غالب آ جاتا ہے وہ بندہ نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب شیطان غالب آ جاتا ہے تو وہ بندہ برائیوں کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر آ سکتا ہے جس طرح ہمارے ساتھ شیطان ہے، ہمیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے، ہم برائیاں کرتے ہیں، ہم زندگی کے مختلف ہمارے اندر عیب موجود ہیں، نقص موجود ہے، اسی طرح حضور بھی تو انسان تھے، ان کی زندگی کے اندر بھی نعوذ باللہ اس طرح کے نقص یا اسی طرح کے جو ہے گناہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے جس وقت یہ حدیث سنائی نا صحابہ کو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی اللہ نے ایک فرشتہ اور شیطان پیدا کیا ہے؟ توجہ ہے بھائی، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان موجود ہے اور ایک فرشتہ موجود ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ہاں میرے صحابہ میرے ساتھ بھی وہ موجود ہیں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، مجھے بھی اللہ نے اسی طرح انسان پیدا کیا، لیکن فرمایا سن لو، وہ جو شیطان اللہ نے میرے ساتھ پیدا کیا نا، فرمایا اس نے میری اطاعت کرنا شروع کر دی ہے، میری فرمانبرداری کرنا شروع کر دی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے فَأَسْلَمَ، وہ میری اطاعت کے اندر، میری فرمانبرداری کے اندر اس قدر بڑھ گیا، فرمایا وہ میرے اوپر اسلام لے آیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ شیطان لعین مردود آج تک کافر ہے، لیکن جو اللہ کی قدرت کے مطابق، اللہ کی مشیت کے مطابق جو ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے،
وہ شیطان جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، فرمایا وہ میری تابعداری کے اندر، میری فرمانبرداری کے اندر اس قدر متاثر ہوا، فرمایا اللہ نے میری مدد فرمائی، اللہ نے مجھے قوت و طاقت عطا فرما دی، فرمایا وہ میرے اوپر ایمان لے آیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے اوپر بڑی اچھی گفتگو کی ہے شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشاعۃ اللمعات کے اندر آپ نے فرمایا یہ کوئی عقل سے بعید بات نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ شیطان نبی علیہ السلام پر اسلام لے آیا، یہ کوئی عقل سے بعید بات نہیں ہے۔ فرمایا جب ان کی برگاہ کے اندر بڑے سے بڑا پاپی آتا، بڑے سے بڑا گناہگار آتا، کوئی تو چہرہ دیکھ کر ایمان لے آتا اور کوئی جو ہے زلفوں کا اسیر بن کر جو ہے آپ پر ایمان لے آتا۔ فرمایا شیطان کی کیا قوت بن سکتی ہے، شیطان کی طاقت اور اس کی قوت نبوت کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ فرمایا یہ عقل سے بعید بات نہیں ہے، فرمایا یہ عین ممکن ہے کہ وہ شیطان نبی علیہ السلام پر اسلام لے آیا۔ تو معلوم ہوا ہمارے گناہ کرنے، ہماری برائیاں کرنی، ہم جو برے کام کرتے ہیں، ہم جو معصیت کے کام کرتے ہیں، یہ ہمارے شیطان کی قوت ہے، لیکن اللہ نے محبوب آقا کے ساتھ جو لگایا تھا وہ کبھی بھی آپ کو برائی کی طرف مائل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے۔ تو زندگی اسی کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے جو زندگی ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال جو ہے جس زندگی کا معطر ہو، پاکیزہ ہو اور ہر عیب سے پاک ہو۔ حاضرین و سامعین، اب امت کے لیے کیا حکم ہے کہ اللہ نے محبوب کی اس زندگی کی قسم اٹھائی ہے تو وہ معطر بن گئی، عرف و اعلیٰ زندگی بن گئی۔ اب امتی کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا دنیا والو اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ اپنا ایمان ایسے بناؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ حضرت سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت زید بن دسنہ مکہ کے اندر تشریف فرما تھے، مکہ کے اندر موجود تھے۔ اس وقت ابو سفیان وہ ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں اور نبی علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے حضرت زید بن دسنہ کو قید کر لیا اور قید کر کے ان کے سر پر تلوار رکھ دی، ان کے سر پر تلوار رکھی۔ اب دیکھنا صحابہ کا ایمان کیسا تھا، آج اپنے ایمان کو دیکھو، صحابہ کے ایمان کی طرف نظر کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے۔ ابو سفیان نے کہا آج تو تو نے ہم سے بچ کر نہیں جانا، آج تو موت تیرے سر پہ کھڑی ہے، آج تو سامنے موت کو دیکھ لے، لیکن میں تجھ سے جاتے ہوئے ایک سوال کرتا ہوں، جاتے ہوئے ایک سوال کرتا ہوں۔ وہ کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ آج جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی پر تو ایمان لایا ہے، جس نبی کی تو گن گاتا ہے، آج وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے اور تو ہماری قید کے اندر ہے، تیرے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، تیرے سر پہ موت لٹک رہی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا تو اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں کے پاس ہوتا اور وہ نبی جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا، وہ ہمارے پاس موجود ہوتے۔ حاضرین و سامعین، دیکھنا صحابی رسول کا ایمان اور اس کی قوت اور اس کی طاقت اور ان کا جذبہ دیکھنا۔ انہوں نے کہا تو نے بڑی بات کر دی ہے، بڑی اونچی بات کر دی ہے اور بہت بڑی بات کر دی ہے، تو کیا کہتا ہے آج جس جگہ میں موجود ہوں اس جگہ میرے محبوب آقا تشریف فرما ہوتے؟ فرمایا نہیں، اگر وہ اپنے گھر کے اندر بھی موجود ہوں، اپنے مبارک حجرے کے اندر بھی موجود ہوں، اپنے مبارک مسجد کے اندر بھی تشریف فرما ہوں، لیکن فرمایا اگر ان کو وہاں بھی کانٹا بھی چبھ جائے، فرمایا ہمیں یہاں جو ہے سکون میسر نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے
ایمان کے اوپر جو ہے ذرا بھی ٹیڑھا پن نہیں آیا جب ان پر مصیبتیں آئیں. مصیبتوں کے پہاڑ جائے گئے ان پر. صحابہ کی زندگی پڑھیں, ان پر کیسے کیسے مصیبتیں ڈائی گئی, کیسے کیسے ان کے اوپر جو ہے ابتلا آئے, اللہ کی آزمائشیں آئیں. ایک عورت تھی, جنگ کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کہیں سے آ گئی کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. کسی غزوے کے اندر نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. اب وہ عورت کو جب معلوم ہوا کہ میرے کریم آقا کو شہید کر دیا گیا, اب وہ تجسس کے اندر اور جستجو اور بحث و بے قرار ہو گئی کہ یہ کون سی خبر تو نے ہمیں سنا دی ہے. اب سامعین مکرم اسی پریشانی کے عالم کے اندر تھی, اسی مصیبت کی حالت کے اندر تھی. تھوڑی دیر گزری, تھوڑی دیر کے بعد خبر آ گئی کہ اس غزوے کے اندر تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. اس عورت کو خبر آئی کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. اب اس کے بعد اس عورت کی جو ہے قوت برداشت دیکھنے کے قابل تھی. اس نے جب سنا کہ میرا بھائی شہید کر دیا گیا, لیکن اس کے ایمان کے اندر ڈگمگاہٹ اور اس کا جو سچا محبت تھی, سچا پیار تھا, سچا عشق تھا, اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوئی. اس نے یہ نہیں پوچھا میرے بھائی کی لاش کدھر ہے, میرا بھائی کس جگہ شہید ہوا. اس نے اگر سوال کیا تو یہی سوال کیا, آئین رسول اللہ, آئین رسول اللہ. مجھے بھائی کا نہیں پتا, مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے. مجھے بھائی کا نہیں معلوم, مجھے بتاؤ اللہ کے رسول, اللہ کے حبیب کہاں ہیں. اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی, کسی نے آ کر کے خبر دی کہ تیرا باپ بھی شہید کر دیا گیا, تیرا باپ بھی اس غزوے کے اندر کیا ہو گیا, شہید ہو گیا. اب یہ صحابہ کی زندگی تھی. آج ہمیں اگر کوئی پتہ چلے نا, ہم دین کے اوپر ہمارا کسی جو ہے اپنے کو رشتہ دار کو کوئی مصیبت پہنچ گئی ہے تو ہم سو گالے دیتے ہیں دین کو کہ دین نے ہمارے اوپر یہ مصیبت لے آئی, دین ہم سے ہمارا بھائی لے گیا, دین ہم سے باپ لے گیا, دین ہم سے فلاں رشتہ رہ گیا. صحابہ جیسا ایمان لاؤ. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ وہ صحابیاں تھی, عورت ہو کر کے اس کو معلوم ہوا کہ تیرا باپ شہید کر دیا گیا, تیرے باپ کو اس غزوے کے اندر شہید کر دیا گیا, لیکن جو اس کا ایمان تھا, اس کی محبت تھی, اس کی محبت کا جو قبلہ تھا وہ تبدیل نہیں ہوا. اس نے کہا آئین رسول اللہ, آئین رسول اللہ, اللہ کے رسول کہاں ہیں. مجھے بھائی کی, مجھے باپ کی لاش کی ضرورت نہیں, مجھے رسول اللہ کی ضرورت ہے. مجھے رسول اللہ کا پتہ بتاؤ, وہ کہاں ہے. تھوڑی دیر گزری, تھوڑی دیر کے بعد یہ اعلان ہو گیا کہ تیرے بھائی, تیرے باپ کے بعد تیرے خامند کو بھی شہید کر دیا گیا, تیرے خامند کو بھی میدان جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا. اب عازمین و سامعین توجہ کرنا, وہ عورت نازک صنف ہوتی ہے, عورت وہ برداشت اس کے اندر کم ہوتی ہے. جب اس کو معلوم ہوا میرا بھائی چلا گیا, ایک سہارا ختم ہو گیا. جب اس کو معلوم ہوا میرا باپ بھی چلا گیا, دوسرا سہارا ختم ہو گیا. جب اس کو معلوم ہوا میرا خامند بھی فوت ہو گیا, میرا خامند بھی شہید ہو گیا, سارے کے سارے اس کے سہارے جو تھے, اس کے جو دنیا کی امیدیں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. لیکن پھر بھی اس عورت کا جو محبت تھی, اس عورت کے ایمان کا جو قبلہ تھا, جو رسول اللہ سے سچی محبت تھی, اس کے دل کے اندر موجزن تھی. اس نے نہ بھائی کی فکر کی, نہ ہی جو ہے اپنے باپ کی فکر کی, نہ ہی خامند کی فکر کی. اس نے کہا آئین رسول اللہ, آئین رسول اللہ, آئین رسول اللہ. مجھے بھائی کی نہیں, باپ کی نہیں, خامند کی نہیں, مجھے رسول اللہ کی ضرورت ہے. مجھے رسول اللہ کا بتاؤ, میرے اللہ کے حبیب کہاں ہے, رسول اللہ کہاں تشریف فرما ہے. سامعین مکرم, تھوڑی ہی دیر گزری, کسی نے آ کر کے خوشخبری سنا دی, اللہ کے رسول الحمدللہ حیات ہیں, آپ کو شہید نہیں کیا گیا, آپ کو شہید نہیں کیا گیا, آپ الحمدللہ جو ہے موجود ہیں, آپ کو شہید نہیں کیا گیا. اب وہ عورت بے قرار تھی. اس نے کہا میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گی جب تک میں اپنی ان سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار نہ کر لوں, ان سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار نہ کر لوں, اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی. آپ سامعین مکرم, جس وقت حتی عرفونی, جس وقت اس نے رسول اللہ کا دیدار کیا,
رسول اللہ کو سامنے نظروں سے دیکھا، اس نے اپنی زبان سے کہا فزت برب الکعبہ، آج دنیا کے جتنے سہارے تھے وہ سہارے دنیا کے سہارے تھے، لیکن میں ان دنیا کے سہاروں سے، ان دنیا کے جو ہے عارضی سہاروں سے ڈگمگائی نہیں ہوں، میرا ایمان کمزور نہیں ہوا، اللہ کی آزمائش کے اندر میں اسی طرح پوری طرح کھڑی ہوں۔ آج اگر مجھے رسول اللہ باحیات مل گئے، اپنی آنکھوں کی، سر کی آنکھوں سے میں نے آپ کا دیدار کر لیا، تو فرمایا اس سے بڑی اور میرے لیے کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، سب سے بڑی یہ میرے لیے کامیابی ہے۔ میری زندگی کا ضامن میرا بھائی نہیں تھا، میری زندگی کا ضامن میرا خامد نہیں تھا، میری زندگی کا ضامن میرا باپ نہیں تھا، یا رسول اللہ میری زندگی تو آپ سے وابستہ ہے اور میری آخرت بھی آپ سے ہی وابستہ ہے۔ تو یہ صحابہ کا ایمان تھا، اور میں ایمان لاؤ میرے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، ان صحابہ جیسی اپنے اندر قوت اور جرت اور بہادری پیدا کرو، جس طرح صحابہ پر آزمائشیں آئیں، دین کے اوپر مصیبتیں آئیں، صحابہ نے اپنی جان بھی پیش کی، اپنا مال بھی پیش کیا، اپنا وقت بھی اللہ کے رسول کی خاطر قربان کر دیا۔ تو اسی جذبے کی، اسی جو ہے عقیدت کی، اسی محبت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر پھر ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا کے اندر اسلام پھر غالب ہو جائے، سارے دینوں پر اسلام غالب رہے، تو اس کے لیے ہمیں صحابہ جیسا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، صحابہ جیسی قوت پیدا کرنی ہوگی، صحابہ جیسی سوچ پیدا کرنی ہوگی، اور ان جیسا رسول اللہ کی ذات پر جان مال قربان کرنے جیسا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ آج جو ہے اگر ہم کسی سے مانگے نا، ہاں جی ہمیں میلاد کے لیے چند پیسوں کی ضرورت ہے، ہم بار بار سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کس لیے لے رہے ہیں، یہ میلاد جائز ہے ناجائز ہے، فلاں فلاں مختلف چیزیں ذہن کے اندر آتی ہیں۔ لیکن صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق، جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، جنگ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، جنگ کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے، صحابی رسول نے بغیر توقف کے گھر کے اندر جتنا بھی سامان تھا نا، سارا کا سارا رسول اللہ کے قدموں کے اندر آ کر ڈال دیا۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا، وہ صحابہ کی ایمان کی قوت تھی، ان کی جو ہے دلوں کے اندر رسول اللہ سے اور دین اسلام سے سچی محبت تھی۔ اب اسی محبت کو دوبارہ سے زندہ کریں، اس محبت کو دوبارہ سے اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اگر ہم نے اس دنیا عالم کے اندر دوبارہ اسلام کو غالب کرتے دیکھنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ اسلام فرما الاسلام یعلو ولا یعلا، فرما اسلام ہمیشہ غالب رہا، اسلام کبھی مغلوب نہیں رہا۔ لیکن وہ کیسے غالب آئے گا، اسلام کیسے ساری دنیا پر غلبہ پائے گا؟ فرما وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، فرما تم بلند ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، تمہارا ایمان کامل ہو جائے، تم ایمان کے اندر کامل ہو جاؤ۔ میلاد کے اوپر جو ہے گھروں کو سجا دو، گلیوں کو سجا دو، خرچ کر دو، لیکن رسول اللہ کے نظام کی خاطر اپنی مجبوریاں دیکھو، اپنے معاملات دیکھنا شروع ہو جاؤ، اپنے معاملات کی طرف توجہ کر دو، میری فلاں مجبوری، میری فلاں مجبوری، میری فلاں مجبوری۔ اگر ایمان کے اندر آنا ہے تو اللہ نے فرمایا اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ آدھے ادھر آدھے ادھر، اسلام کے اندر اگر داخل ہونا ہے تو پورا داخل ہو جاؤ۔ اسلام کی خاطر کی باری ہے، دیکھیں نا جان تو بڑی دور کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بلیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، اور صحابہ کی تو ایسے جو ہے آپ کی جانیں قربان کی، صحابہ نے ان کا قیمہ کر دیا گیا، ایک صحابی رسول ہیں ان کا قیمہ کر دیا گیا تھا جنگ کے اندر، ان کی بہن نے ان کو ناخنوں سے پہچانا تھا، یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو حاضرین و سامعین، جب ہم اپنی جان کو، اپنے آپ کو رسول اللہ کی ذات کی خاطر وقف سمجھتے ہیں، رسول اللہ کے جو ہے میلاد کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف سمجھتے ہیں، تو رسول اللہ کے نظام کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کریں، رسول اللہ کے نظام کی خاطر بھی اپنی جان کی قربانی دیں، اپنے مال کی قربانی دیں، اپنے وقت کی قربانی دیں۔ اگر ہم
اسی طرح زندگی گزار کے چلے گئے اور رسول اللہ کا نظام نہ آ سکا، کون سی مجبوری ہم پیش کریں گے؟ کون سی مجبوری پیش کریں گے؟ یہ دنیا کی مجبوریاں پیش کریں گے؟ یہ دنیا کی عارضی مجبوریاں ہیں، یہ ختم ہو کے رہ جائیں گی، دنیا مٹ جائے گی، آنکھ بند ہو جائے گی، سامنے رسول اللہ نے تشریف لانا ہے، قبر کے اندر رسول اللہ نے تشریف لانا ہے، میدان محشر کے اندر سارے نبی و رسول کہہ دیں گے آج ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر شفاعت نہیں کر سکتے، آج ہم سفارش نہیں کر سکتے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سارے نبی و رسول اپنی اپنی امتوں پر گواہی دیں گے، لیکن محبوب ہم آپ کو اتنی عزت سے نوازیں گے آپ ساری امتوں پر گواہ بن جائیں گے، ساری امتوں پر گواہی دینے والے بن جائیں گے۔ تو گواہی رسول اللہ کی اگر ہم نے قبول کرنی ہے، رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار بننے ہیں، تو آ جاؤ، آج دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دین کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، علماء کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہمارا تو اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے، بڑی عنایت ہے اللہ نے ہمارے اس علاقے کو علماء کا گڑھ بنایا ہے، علماء کا گڑھ ہے ہمارا علاقہ، اور خصوصاً قبلہ بابا جی صاحب رضائی شریف علیہ رحمہ، آپ کا فیضان ہے، آپ کی محنت ہے، آپ کی وہ جو عاجزانہ زندگی تھی، اس کی بدولت اللہ نے علاقہ چھچ کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا فرمائے۔ مرد کامل کی بدولت اللہ نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، اور ایسے علماء نہیں جو باطل کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ہیں، ہر برائی کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، اور ہر برے کام کو زبان سے بھی ہاتھ سے بھی روکنے والے ہیں۔ اور جس طرح قبلہ بابا جی صاحب علیہ رحمہ آپ نے ختم نبوت کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر، رسول اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کو جیل کے اندر مقید کر دیا، لیکن رسول اللہ کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج ایسے ہی مرد مجاہد پیدا کر کے گئے قبلہ بابا جی صاحب، ایسے ہی مجاہد آپ کی اولاد کے اندر بھی موجود ہیں، ایسے ہی مجاہد آپ کے اس گلستان کے اندر بھی موجود ہیں، آپ کے اس عظیم مدرسے کے اندر بھی موجود ہے کہ جس کے اندر صبح و شام قال اللہ و قال رسول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، رسول اللہ کے محبت اور عشق بھی سکھایا جاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے جب رسول اللہ کے دین پر بات آ جائے، جب رسول اللہ کی ختم نبوت پر بات آ جائے، جب رسول اللہ کی عزت و ناموس پر بات آ جائے، دنیا کی مجبوریاں نہیں دیکھنی، اپنے گھر مال جان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر رسول اللہ کے دین پر حملہ ہو گیا تو تم نے ساری چیزیں داؤ پر لگا کر رسول اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر میدان کے اندر کود پڑنا، اور یہی پیغام انشاءاللہ اور یہی پیغام آج کی اس میلاد کی محفل سے مل رہا ہے۔ میلاد کی محفلیں بھی سجاؤ، لیکن رسول اللہ کی محبت بھی دل کے اندر پکی سجا لو۔ اگر ہم میلاد مناتے رہے اور ہمارے ملک کے اندر یا کسی غیر ملک کے اندر رسول اللہ کی ذات پر حملہ ہو جائے، رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہو جائے، آپ کی ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، ہمارے میلاد منانے سے کفر والوں کو کوئی جو ہے خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم جانیں قربان کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں گے تو وہ خود بھاگ کے چلے جائیں گے۔ ہم رسول اللہ کی عزت کی خاطر، رسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر ہم کہیں گے ہمیں اپنے جانوں کی ضرورت نہیں، اپنی اولاد کی ضرورت نہیں، اپنی مال کی ضرورت نہیں، ہم تو رسول اللہ کی عزت و ناموس کی خاطر مر مٹنے والے ہیں۔ پھر دیکھنا صحابہ جیسا جذبہ آ گیا، صحابہ جیسا ایمان آ گیا، کفر مٹ جائے گا، کفر جو ہے نیست و نابود ہو جائے گا، اللہ اسلام کی قوت کو دوبارہ بحال فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے علماء کا ساتھ نصیب فرمائے، وہ علماء نہیں جو دین کی خاطر جو ہے کمپرومائز کر جائیں، جو دین کی خاطر جو ہے اندرون خانہ اپنی جو ہے ذات کو بچانے کے لیے الگ سے مفاہمت کا راستہ اختیار کریں۔ الحمدللہ قبلہ بابا جی صاحب نے جو پڑھایا، ہم اندر سے بھی رسول اللہ کی ذات کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، باہر سے بھی انشاءاللہ تیار ہیں۔ موقع آیا تو انشاءاللہ، آج تو تقریروں کی حد تک نہیں، الحمدللہ بابا جی صاحب کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے جامعہ کا ہر استاد، آپ کی جامعہ کا ہر طالب علم انشاءاللہ رسول اللہ کی دین کی خاطر جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔
کیونکہ مشکل وقت ہے دین پر نازک وقت ہے، مختلف حملے ہو رہے ہیں، یا تو ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، یا ناموس رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، یا مختلف ہیل و بہانوں سے ان قادیانیوں کو جو اسلام کے دشمن ہیں ایک جو ہے الگ سے ایک مذہب بن گیا، شیعہ مذہب کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، ہم جو اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور رسول اللہ کا میلاد انشاءاللہ جس طرح پہلے مناتے تھے انشاءاللہ اس دفعہ اسی طرح میلاد منائیں گے۔ یہ کرونا مرونا اب ختم، رسول اللہ کا میلاد اسی طرح ہوگا انشاءاللہ جس طرح ہم پہلے میلاد منایا کرتے تھے۔ گھروں کے اندر بھی میلاد ہوگا، مسجدوں کے اندر بھی میلاد ہوگا، بازاروں کے اندر میلاد بھی ہوگا، گاؤں کے اندر بھی میلاد ہوگا۔ ہم رسول اللہ کے دین کی خاطر جو ہے انشاءاللہ سچے دل کے ساتھ رسول اللہ کی محفل سجانے والے ہیں، انشاءاللہ یہ بیماریاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم رسول اللہ کی میلاد سے، آپ کے ذکر سے، آپ کی نعت سے، آپ کے میلاد سے انشاءاللہ شفا یاب ہو کے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ تیار ہیں سارے میلاد کے لیے؟ میلاد سے پہلے محفل ہے اور انشاءاللہ اپنا وقت بھی دینا ہے، بازار کے اندر تماشگیر نہیں بننا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر رسول اللہ کی ذات پر ہزاروں کی تعداد کے اندر درود شریف اکٹھا کر کے وہاں تشریف لے جانا ہے، اور وہاں بھی رسول اللہ کے وہاں نعتیں پڑھی جائیں گی، بیانات ہوں گے، ان کو بھی سننا ہے، اور سچے دل سے حاضری لگانے کے لیے نہیں، پورا دن انشاءاللہ لگا دینا ہے۔ ایک دن اگر پورے 360 دنوں کے اندر ایک دن رسول اللہ کے لیے گزر جائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ رسول اللہ کے صحابہ تو جب ان کو رسول اللہ بلاتے تھے تو اپنے شادی والے دن بھی سارے کام کاج چھوڑ کر جنگ کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، لیکن ہم کبھی بعض دفعہ مجبوریاں سوچنے لگ جاتے ہیں، مجبوریوں کو پیچھے رکھیں، رسول اللہ کا میلاد انشاءاللہ گج وج کے منانا انشاءاللہ۔ اور اشرف علی تھانوی وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ کی ولادت کا وقت ہو نا، صبح سویرے رسول اللہ کا نالین مبارک، یہ جو میں نے لگایا ہوا ہے، اس کا نقش سر کے اوپر رکھ کر رسول اللہ کا وسیلہ پیش کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے مولوی کا حوالہ پیش نہیں کیا، اشرف علی تھانوی جو ہے دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی ہیں، نشر تیب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ سر کے اوپر رسول اللہ کا جو نالین مقدس ہے اس کو سر کے اوپر رکھ کر اس سحری کے وقت جس وقت رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، اس نالین پاک کا وسیلہ پیش کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو، ہر جو ہے مصیبت کو تم سے ٹال دے گا، ہر حاجت کو اللہ پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔